یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كان غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ، کا طرح الذین کفروا، جو کافر ہوئے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، ضربوا فی الارض، وہ سفر کریں زمین میں، راہ میں، او یا کانوا غزا، یا غزوے میں ہوں، جہاد میں ہوں، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ، ماتو، وہ مرتے، وما، اور نہ ہی، قتلوا، مارے جاتے، لیجعل، یہ اس لیے ہے تاکہ بنا دے اللہ ذالک، اس کو، اس بات کو، اس چیز کو، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے یہاں سے مراد عام کافر بھی لیے ہیں، اور ان سے مراد منافقین بھی لیے ہیں، یہ باتیں منافقین کہا کرتے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں سفر میں یا غزوے میں، کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ اب اس کی ایک جواب اللہ آلریڈی آیت نمبر 154 میں دے چکے ہیں، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جب اللہ کا حکم آتا تو یہ خود چل کے اپنی قتل گاہوں میں آتے۔ اب منافق جو ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے، ایک ہوتا ہے ہم انکار اپنی زبان سے، منہ سے کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت، دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ تقدیر پہ ایمان، یہ ایک بہت بڑا کیتھارسس ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک، یوں سمجھ لیں کہ ایک نعمت ہے، اس لیے کہ تقدیر کے اوپر جب ہمیں ایمان ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، تو ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہمیں صبر آ جاتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے یہی لکھا ہوا تھا، اتنی زندگی کوئی لکھوا کے لایا تھا، کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے، کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، کسی کا جوانی میں کوئی فوت ہو جائے، تو ہم اس بات پہ صبر کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کی اتنی لکھی تھی، کچھ بھی ہو جاتا اس نے اتنا ہی زندہ رہنا، تو اس کی سانسیں ہی اتنی تھی، اس کا دانہ پانی ہی اتنا تھا۔ تو یہ ایک بڑا سکون آور چیز ہے، یہ خیال، یہ ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ میرے رب کا حکم تھا، میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور جو اس بات کا یقین نہیں کرتے، اس بات کو انکار کرتے ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم، ضربوا فی الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین میں چلنا پھرنا، تجارت کے لیے، کسی کام کے لیے، سفر کے لیے کہیں کوئی گیا ہے، یا غزوے میں گیا ہے، جنگ میں گیا ہے، لڑائی کے لیے گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں ہوتا تو نہ مارا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کے لیے، منافقین کے لیے تو یہ کیا ہے؟ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ان کے دل کی حسرت کا یہ بات ذریعہ بنا دے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ یاد رکھے، کبھی بھی حسرت مت کریں، جو چیز ہم سے کھو جائے، جو نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو گیا، کسی کا بچہ کسی نے بھیجا، مثلاً کوئی جاب کے لیے کہیں باہر چلا گیا، کسی دوسرے شہر گیا، اور وہاں اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ فوت ہو گیا، تو اب اگر حسرت کرتی رہے اس کی ماں، اس کی بہنیں، کہ کاش اس کو نہ بھیجتے تو آج ہمارے ساتھ ہوتا۔ نہیں،
وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اس کی اتنی ہی سانسیں لکھی ہوئی تھیں. ہم اس کے ساتھ وہاں پہ ہوتے یا وہ ہمارے ساتھ ہوتا یا وہ یہاں سے ہلتا بھی نہ، اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے، فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں، بروج میں، پہرے کے اندر اگر وہ بٹھا دیا جاتا، مرنا اس نے پھر بھی تھا. کفار کے لیے، منافقین کے لیے یہی چیز حسرت بن جاتی ہے. واللہ یحیی و یمیت، یہ جان لو کہ اللہ ہی زندہ کرنے والے، زندہ رکھنے والے، اور اللہ ہی موت دینے والے ہیں. اور اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے امن کی ضرورت نہیں. اللہ جنگ میں اور ہزاروں دشمنوں کے درمیان بھی جس کو اللہ نے رکھنا ہو تو اس کو رکھ لیں گے. تو ہماری جو کوششیں ہیں نا، ایکسٹرا کوششیں، ایک ہوتی ہے نا نارمل، جو اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اسباب کرو، جو کوئی اچھے طریقے ہیں ان کی طرح رہو، ایکسرسائز کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اپنی صحت کا خیال رکھو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم بہت ہی ایکسٹرا کاشیس ہو جائیں گے تو بھی ہم ٹینشن سے اور سٹریس سے جو ہے نا بیمار پڑ جائیں گے. تو ایک نارمل ریلیکس لائف گزاریں اور ہیلدی لائف گزاریں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں، ہیلدی اپنا جو ہے وہ جو روٹین ہے اس کو ہیلدی رکھیں، کوشش کریں جتنی کر سکتے ہیں. لیکن جو سانسیں ہم لکھوا کے لائے ہیں نا، وہ ہم نے پوری کرنی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ سانسیں لمبی ہو جائیں اور ہماری صحت اچھی نہ ہو، تو وہ زیادہ ایک اذیت اور ٹورمنٹ کی بات ہے. تو اس لیے دنیا میں اللہ سے صحت مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، ایک دعا جو ہے وہ منقول ہے، واللہ عالم کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برس سے، یہ جو وائٹ سی ہو جاتی ہے اسکن بیچ میں سے، والجذام، جذام ایک بیماری ہوتی تھی پہلے، کوڑ جس کو کہتے ہیں، اس میں انسان کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا، بہت سخت بیماری تھی اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے اب نہیں رہی، لیکن اب اور اس طرح کی بیماریاں آ گئی ہیں. جنون اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی ہماری ذہنی بیماریاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری جنون میں شامل ہو سکتی ہیں. ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آج میکسیمم لوگوں کو ہو رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سٹریس ہو رہی ہے جی، انگزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے جی. تو یہ مطلب کامن بیماریاں ہیں، تو ان سے اللہ سے پناہ مانگے. والجنون ومن سیء الاسقام. اور یہ آخری جو الفاظ ہیں انہوں نے ساری بیماریوں کو احاطہ کر لیا، اور ہر قسم کی بری بیماری سے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ میری حفاظت فرما. تو یہ کرنی چاہیے ضرور، لیکن یاد رکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اور اس سے جو اگلی آیت ہے اسی سے ملتی، اسی کے ساتھ کی آیت ہے، تو اس میں ہمیں ایک یعنی زیادہ خاص طور پہ جب ہم کوئی جو ہے وہ شہید ہو گیا تو اس کے لیے بہت بڑی ایک فضیلت ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن اور البتہ اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ یقیناً اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، من اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت اللہ کی، خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. دیکھیں مرنا تو ہم نے ہے، یہ وہ واحد چیز ہے جس میں دنیا کا ہر بندہ جس سے ایگری کرتا ہے، متفق ہے. کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی سوچ کا ہو، کسی بھی پروفیشن کا ہو، اس ایک حقیقت پہ
سب کا اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ تو مرنا تو ہم نے ہے، مت تو مر جائیں یا اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، مرنا تو ہم نے ہے۔ تو اگر جو بندہ شہید ہو رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی اور بہت بڑے رتبے کی بات ہے نا، یعنی یوں دیکھ لیں کہ اس کا مرنا بھی فائدہ مند ہو گیا۔ مرنا تو ایک بندے نے تھا، لیکن جب وہ مرا تو اس کی اپنی ذات کے لیے کیا ہوا، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ اور مومنین کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مر جائیں یا وہ بستر پہ مریں، ہر حالت میں مومن کے لیے مغفرت ہے اللہ کی اور اللہ کی رحمت۔ اور یہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اور مومنین کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، کون ہے مومن؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مومنین کی صفات میں سے کم کوئی ایک صفت تو اپنے اندر پیدا کر لیں، تاکہ کسی نہ کسی درجے کے مومن تو ہم کنسیڈر۔ تو مرنا تو ہے، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہیں جو زندہ رکھنے والے ہیں اور جو موت دینے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں مارا گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ لمغفرۃ من اللہ۔ اگر وہ وہاں پہ نہ مارے گئے، گھر پہ آئے اور گھر پہ آ کے فوت ہو گئے، تب بھی ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ جو منافقین کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، تو جو کچھ ان کو مل رہا ہے، جو اللہ ان کو دیں گے، اس میں ہم دونوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل ہوئے اللہ کے راستے میں مارے گئے، اَوْ مُتْتُمْ، یا مر جاؤ۔ یعنی یہ دونوں صورتیں کہاں پیش آئیں؟ ایک بندہ چلا گیا جہاد کے لیے، یا اب وہ شہید ہو جائے گا یا غازی بن کے لوٹ آئے گا۔ جب غازی بن کے لوٹے گا تو کسی اگلے غزوے میں شہید ہو جائے گا یا گھر پہ فوت ہوگا۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر جو کچھ اللہ ان کو دیں گے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کا مال و متاع، دنیا کی تھوڑا سکون آرام، دنیا کی عیاشی، ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس چلا گیا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے شہید ہوا، اللہ کے پاس اس کے لیے اس سے بہت بہتر چیزیں ہیں جو یہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا میں ہماری جو بھی ہم جمع کریں گے، کتنا جمع کریں گے؟ اول تو ہم ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر نہیں سکتے، یہ امپاسبل ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر ہر خواہش کا پورا ہونا امپاسبل ہے۔ تو یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے اگر یہ کہتے نا، دیکھو اس وقت میں کہتا تھا نا اگر میری بات مان لیتے تو آج یہ نہ ہوتا، تو کہہ دو کہ اگر تمہاری بات مان بھی لیتا تو اس نے میرے ساتھ نہیں ہونا تھا، اس کی موت لکھی تھی، اس نے مر جانا تھا۔ تو جب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے تو جو اس کو انعامات اور اکرامات اور جو اس کی مہمانیاں اللہ وہاں پہ جنت میں کر رہے ہیں، وہ اس سے بہت بہتر ہیں جو ہمارے پاس۔